مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 ربیع الاول 1447 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، جس کی آج 5 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آقا نامدار امام الانبیاء تاجدار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا اور دنیا کے اندر آپ کو بھیجا تھا۔ یہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس سال کا جو ربیع الاول ہے تو آپ کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ تو یہ 1500 سال سن ہجری کے اعتبار سے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ 1447 ہجری چل رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ 53 سال کی عمر میں فرمائی تھی۔ تو 53 اور 47 یہ 100 ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے 1500 سال ولادت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا جو عرصہ ہوا وہ 1500 سال کا ہو گیا۔ اس لیے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال ولادت کے مکمل ہوئے۔ لیکن آپ جب عیسوی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں ابھی کچھ سال کم ہے، اور ہمارا جو پورا نظام چلتا ہے شریعت کا، اسلام کا، وہ پورا نظام قمری اعتبار سے چلتا ہے۔ روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ قمری اعتبار سے رکھے جاتے ہیں، چاند کے حساب سے، جس کو ہجری کہا جاتا ہے، قمری۔ اسی طریقے سے حج بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے، عید بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے، بقرہ عید بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ جن خواتین کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں ان کی عدت اگر گزارنی ہو تو وہ عدت بھی اسی چاند یعنی قمری مہینے کے اعتبار سے گزارے جائیں گے، یہی دن شمار ہوں گے، انگریزی مہینے کے دن اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی جب دنیا کے اندر کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں اور کوئی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو اس منصب کے ملنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حالات لائے، اور وہ ان حالات میں صبر کرتے رہے اور اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا اور اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب خلیل اللہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمانا تھا اور بھیجنا تھا، یہ تو اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں، تو وہ 1.25 لاکھ نبی اور رسول جو آئے ہیں وہ صدقے میں آئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو نہ بھیجنا ہوتا تو 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت بھی نہ ملتی۔ تو 1.25 لاکھ نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ صدقے میں ملی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مضمون کو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور اس کی ایک مثال دی جائے کہ جیسے آپ شام کو کسی دریا کے کنارے جائیں، جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ سورج اس دریا کے اندر آ گیا۔ حالانکہ سورج دریا کے اندر نہیں آیا ہے، بلکہ سورج کا عکس دریا کے اندر آیا ہے۔ سورج اپنی جگہ پر موجود ہے اور باقی ہے، اس کا عکس جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو وہ دریا میں دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال دے کے سمجھایا کہ جو 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے وہ اصل میں عکس تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اصل نبی تھے اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہوا اور جس خاندان میں بھیجنا تھا تو آپ کے دادا عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ، اور شیبہ جو ان کا لقب پڑا، یہ نام پڑا، وہ اس وجہ سے پڑا کہ پیدائشی طور پر ان کے کچھ بال سفید تھے سر کے، تو اس لیے ان کا لقب شیبہ پڑا۔ ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، یعنی حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب جن کا نام تھا شیبہ، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا ان کے والد کا۔ تو پھر ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ منورہ ننھیال آ گئی، یہ مدینہ منورہ رہنے لگے۔ ابھی نوجوان تھے تو حارثی شخص ایک تھا مکہ کا رہنے والا، وہ شخص مدینے گیا۔ اب جب مدینے گیا تو وہاں جانے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ چند نوجوان ہیں جو تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے جس کا نشانہ بہت صحیح لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا نشانہ کیوں نہ صحیح لگے، اس لیے کہ میں قریش خاندان سے ہوں، بنو ہاشم سے ہوں میں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا، تو حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب جن کا نام تھا شیبہ، ان کے چچا تھے، ان کا نام تھا مطلب، یعنی حضور کے دادا کے چچا کا نام تھا مطلب۔ تو یہ حارثی شخص جب مدینہ سے واپس آیا تو مطلب سے ملا اور کہا کہ تم تو بڑے اونچے خاندان کے ہو اور تمہارے ہاں تو بڑی شرافت ہے، بڑی بزرگی ہے، تم لوگوں کے کام آتے ہو، لیکن تمہارا بھتیجا اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ تو اپنے ننھیال میں بے سر و سامانی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو گویا اس شخص نے مطلب کو غیرت دلائی، جھنجھوڑا، تو یہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اپنے بھتیجے کو واپس نہ لے آؤں۔ چنانچہ یہ وہاں سے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد میں ان کی والدہ تیار نہیں تھیں، لیکن خاندان کے لوگوں نے سمجھایا کہ
کہ دیکھو ان کو بھیج دو، اپنے خاندان میں رہے گا، اور وہ خاندان شرافت کے اعتبار سے بڑا شریف خاندان ہے، وہاں پرورش ہوگی تو اچھا رہے گا۔ چنانچہ والدہ بھی تیار ہو گئیں، ننیال کے لوگ بھی تیار ہو گئے اور بھیج دیا گیا۔ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کے اونٹ پر سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے شیبہ، حضور کے دادا، بڑے خوبصورت بھی تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب اپنے کے لیے کوئی غلام خرید کر لے کر آئے اور کوئی نوکر خرید کر لے کر آئے ہیں۔ تو جب لوگوں نے سواری پر دیکھا تو یہ کہا کہ عبد المطلب، یعنی یہ مطلب کے غلام ہیں۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کے معنی بندے کے بھی آتے ہیں اور عبد کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، یہ مطلب کے غلام ہیں، مطلب ان کے چچا کا نام تھا، یہ ان کے بھتیجے تھے۔ اور یہ لقب جو مکہ والوں نے دیا یہ ایسا مشہور ہوا کہ اگر آپ حضور کے دادا کے نام لوگوں کو پوچھیں تو سب عبد المطلب بتائیں گے، شیبہ کوئی نہیں بتائے گا، یعنی اس لقب سے وہ اتنا مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بڑے ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا اس وقت، بالکل پانی نہیں، زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، پانی کا وجود نہیں تھا، اس لیے وہاں کی زندگی لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھی۔ اور جہاں انسانی آبادی بسائی جائے گی تو وہاں سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت پڑتی وہ پانی کی ضرورت پڑتی۔ اگر پانی ہوگا تو انسانی آبادی بسے گی، اگر پانی نہیں ہوگا تو انسانی آبادی کا بسنا بڑا مشکل ہوگا۔ جب یہ اپنے اس پہ پہنچے تو انہوں نے خواب میں ایک چشمہ دیکھا، پانی کا، زمزم کا چشمہ ان کو دکھایا گیا خواب میں۔ تو یہ اکیلے لے کے پانی کا چشمہ تلاش کرنا شروع کیا اور کھدائی شروع کر دی، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں کہاں پانی ملے گا، یہ تو چٹیل میدان ہے۔ بہرحال یہ کھودتے رہے، کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور ایک دن ایک بھاری چٹان کو جب انہوں نے توڑا تو وہ زمزم کا چشمہ جو چھپا ہوا تھا اس سے پانی جاری ہو گیا۔ تو مکہ والوں کے لیے ایک بڑی آسانی ہو گئی کہ ان کو پانی مل گیا اور زمزم کا کنواں جو چھپا تھا وہ کھل گیا۔ لوگوں میں ان کی بڑی محبوبیت ہو گئی عبد المطلب کی، پھر لوگوں نے خانہ کعبہ کا متولی ان کو بنا دیا۔ بڑے شریف تھے، بڑے وجیح تھے، اور ان کے اندر گویا یوں کہا جائے قیادت کی، حکومت کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیڈری کی صفات موجود تھیں۔ تو لوگوں نے ان کو متولی بنا دیا اور لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ہمارے 10 بیٹے ہوں گے، یا بعض لوگوں نے لکھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کو پانی کا وہ زمزم کا چشمہ مل جائے گا تو ہم اپنے ایک بیٹے کو قربان کریں گے۔ اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، تو اب 10 بیٹوں میں کس بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو اس میں پرچی ڈالی گئی۔ جو پرچی ڈالی گئی تو وہ پرچی نکلی حضرت عبداللہ کے نام۔ حضرت عبداللہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ تو کسی نے کہا عبد المطلب اس بیٹے کو ذبح نہ کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف اپنے بیٹے کو رکھو اور پرچی ڈالو، ہو سکتا ہے پرچی اونٹ کے نام نکل آئے تو تمہارا یہ خوبصورت بیٹا بچ جائے گا، اونٹ قربان کر دینا۔ تو انہوں نے 10 اونٹ ایک طرف رکھے، پرچی ڈالی، پرچی حضرت عبداللہ کے نام نکلی۔ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، جب 100 اونٹ ہو گئے تو جب پرچی ڈالی تو پرچی اونٹوں کے نام نکلی اور انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں عبد المطلب، ان کے والد بچپن میں انتقال کر گئے اور جا کر پھر وہ اپنے ننیال میں رہے، پھر آ کے اپنے ددیال میں پرورش فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکل آتا ہے کہ ان کو قربان کرنا ہے، یہ ایک آزمائش، لیکن بہرحال وہ اس آزمائش سے بچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ ایک موقع پر جب حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی تو وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ اچھا، جو
حضور کی ولادت سے پہلے اور حضور کی آمد سے پہلے جو مذاہب تھے دنیا کے اندر، چاہے وہ یہودی مذہب ہو چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، ان کی کتابوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات موجود تھی کہ نبی آخر الزماں دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور سرخ ستارہ اس کی پہچان یہ تھی جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک سرخ ستارہ جب آسمان پر نمودار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی آخر الزماں دنیا کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کی ولادت سے پہلے ہی بہت سے یہودی اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی ہجرت کی جو جگہ ہوگی وہ کھجوروں کے درمیان ایک بستی ہوگی، کھجوروں کے باغوں کے درمیان ایک بستی ہوگی، وہ ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ تو یہ سارے لوگ آ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ مدینے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون ملی ان کو، فاطمہ نام تھا اس کا۔ تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر والے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں شادی کہاں کرنی۔ تو اس نے کہا کہ اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہماری شرافت کے خلاف ہے کہ ہم کسی اجنبی عورت کے ساتھ وقت گزاریں، اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ جس خاندان میں نبوت کو بھیجنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کے فردوں کی، افراد کی ہر برائی سے حفاظت فرماتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ چلے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد میں وہاں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، اور حضور کی والدہ حضرت آمنہ، تو حضرت عبداللہ کا نکاح 18 سال کی عمر میں حضرت آمنہ سے ہو گیا تھا۔ اور پھر جب مدینہ سے واپس آئے تو وہی خاتون پھر ملی، اور ملنے کے بعد میں جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کہا کہ جاتے وقت جو تمہاری پیشانی پر نور تھا اب وہ تمہاری پیشانی پر نور نظر نہیں آ رہا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ جاتے وقت جو پیشانی پر نور تھا وہ نبوت کا نور تھا، اور اب وہ نور منتقل ہو گیا ہے آمنہ کے بطن میں، اس لیے اس نے کہا کہ وہ نور اب نظر نہیں آتا۔ چنانچہ پھر حضرت آمنہ مکہ مکرمہ آئیں۔ اس زمانے میں ملک شام، ملک یمن لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی حضور دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، تو حضرت عبداللہ بھی تجارت کے قافلے کے ساتھ، اس تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور آپ چلے گئے۔ واپس جب آ رہے تھے تو چونکہ واپسی کا راستہ مدینہ منورہ کا ہو کے ہے، تو جب وہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو عبداللہ وہاں بیمار ہو گئے۔ تو ان کی سسرال بھی وہی تھی حضرت عبداللہ کی، تو وہاں کے لوگوں نے کہا تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تم ایسا کرو رک جاؤ، جب صحت مند ہو جاؤ گے تو تم چلے جانا مکہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینے میں رک گئے، حضرت آمنہ مکے میں ہے، اس انتظار میں ہے کہ وہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہیں، ہمارے شوہر واپس آئیں گے۔ اب یہ تجارتی قافلہ مکہ پہنچ گیا، سارے لوگ اپنے گھروں میں پہنچ گئے، حضرت آمنہ انتظار کرتی رہی، لیکن پتہ چلا کہ وہ نہیں آئے اور وہ بیمار۔ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، اللہ کا نظام تھا۔ حضرت عبداللہ بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کے بعد میں وہیں مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینے ہی میں آپ کی قبر بنی، وہیں تدفین بھی ہو گئی۔ پھر یہاں اطلاع آئی مکہ مکرمہ میں کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے 3 مہینے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے تھے، اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو گویا یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا کے اندر آمد ہوئی ہے تو وہ آمد آپ کی یتیمی کی حالت میں ہوئی ہے،
قرآن نے کہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی ہم نے آپ کو یتیم دنیا کے اندر بھیجا یا یتیم پایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں تشریف لائے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہونے کے بعد انتقال ہوگا تو پھر اس کے اوپر یتیمی کا حکم لاگو نہیں ہوگا، ورنہ بوڑھا آدمی بھی یتیم شمار ہوگا، وہ کہے گا ہمارے ابا بھی انتقال کر گئے تو ہر آدمی یتیم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یتیم کی ایک وہ پس منظر۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی تھی تو اگر دھوپ ہوتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے آ کر، اور جب میں گزرتی تھی تو پیڑ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پیڑ ہمارے سامنے جھک کر ہمیں سلام کر رہے۔ زمزم کا وہ کنواں، اس کا پانی بہت نیچے تھا، ڈول میں رسی ڈال کر اس کو کھینچنا پڑتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس کنویں کے پاس جاتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن حضور کی برکات اور حضور کی انوارات اور حضور کے معجزات دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے ان کا ظہور ہو رہا تھا۔ اس لیے مکہ کی عورتوں کو جب پانی بھرنا ہوتا تھا تو حضرت آمنہ کو لے جا کر اس کنویں کے پاس کھڑا کر دیتے تھے کہ ڈول محنت نہیں کرنی پڑے گی اور پانی بھر لیں گے۔ اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو آسمان پر سرخ ستارہ نمودار ہوا۔ تو اس وقت جو دنیا تھی اس پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی، کہ دیکھو جس وقت کا انتظار تھا وہ نبی یہ آخر الزماں دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، چونکہ وہ سرخ ستارہ آسمانوں پر نمودار ہو چکا ہے۔ یہودی کیا سمجھتے تھے؟ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ بہت سے نبی ہمارے قبیلے میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو ان کو اس بات کی امید تھی کہ نبی یہ آخر الزماں بھی ہمارے ہی قبیلے میں آئیں گے، تو وہ اپنے گھروں میں معلوم کرتے تھے کسی کے ہاں ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن ان کو پتہ یہ چلا کہ عیسائیوں کی یہاں اور یہودیوں کے یہاں کسی خاتون کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو منصب اب تک بنی اسرائیل کے پاس تھا، اللہ نے اس منصب کو ان سے چھین لیا اور وہ منصب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں دے دیا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، تو تشریف لانے کے بعد میں سب سے پہلا کام جو کیا ہے آپ سجدے کی حالت میں زمین پہ گر پڑے۔ تو گویا دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ اللہ کو سجدہ کیا، اور یہ بتلا دیا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، تمہاری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کرو اور کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بتلا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے یہ پیغام مل گیا۔ پھر بہت سے ایسے معجزات ہیں جو علماء اکرام نے آپ کی پیدائش سے پہلے کے بیان کیے ہیں، اور بہت سے معجزات ہیں جو آپ کی پیدائش کے بعد کے معجزات علماء نے بیان کیے ہیں۔ وہ بہت مشہور واقعہ کہ دائی حلیمہ طائف سے تشریف لائی تھی۔ طائف کے 2 علاقے مانے جائیں گے، آپ اگر عمرہ کرنے جائیں تو آپ طائف جائیں گے، تو طائف جب جائیں گے، آج بھی بڑی چڑھائی ہے طائف میں، سڑکیں یوں بالکل سانپ کی طرح گھومتی ہوئی جاتی ہیں۔ تو طائف شہر سے جہاں پر حلیمہ سعدیہ رہتی تھی، اس کی جو مسافرت ہے وہ طائف سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی آپ طائف پہنچیں گے، پھر وہاں سے 70 کلومیٹر اور دور جائیں گے تو پھر آپ وہاں پہنچیں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا ہے۔ اب کیسے لوگ آتے ہوں گے، کس مشقت سے سفر کرتے ہوں گے، اور وہ بہت مشہور واقعہ، مجھے اس پر تفصیل سے نہیں بیان کرنا، کہ جب حضرت حلیمہ آئیں تو ان کی اونٹنی لاغر اور کمزور تھی، وہ سب سے بعد میں پہنچی، اور جب سارے
ساتھ میں آنے والوں نے جب سارے بچوں کو لے لیا تو حضرت حلیمہ کے مقدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت حلیمہ نے جب حضور کو اپنی گود میں لیا ہے تو ان کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گود میں لیا ہے تو پھر اللہ نے برکتیں وہاں سے شروع فرما دیں، اور وہ اونٹنی جو لاغر تھی، جو کمزور شمار کی جاتی تھی، وہ اونٹنی اتنی زبردست طاقتور ہو گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو آنے میں وہ اونٹنی سب سے پیچھے تھی، لیکن جانے میں وہ اونٹنی سب سے آگے تھی. تو لوگ پوچھتے تھے حلیمہ تم نے اپنی اونٹنی کو کیا کھلایا، یہ سب سے آگے چلی گئی، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں تھا اب سواری کا سوار بدل چکا ہے. اب اس سواری پر جو سوار آیا ہے وہ نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور وجہ تخلیق کائنات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے ہیں، تو ان کی برکت سے وہ لاغر اونٹنی طاقتور ہو گئی، اور وہ سب سے پیچھے چلنے والی اونٹنی اس نے سب کو پچھاڑ دیا. اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا، اور اتنی برکتیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے کہ وہ چاہتی تھی کہ اس بچے کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں اور اس بچے کو ہم واپس اس کے گھر نہ بھیجیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے، جس کو شق صدر کہا جاتا ہے. اور ایک موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں حضور تھے طائف میں، اور فرشتے آئے اللہ کی طرف سے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ تھی، وہ بکریاں چرانے جاتی تھی تو کبھی کبھی حضور کو بھی لے کے گود میں لے کے چلی جایا کرتی تھی. حضور کچھ بڑے ہو گئے تھے تو اس نے دیکھا کہ سینہ چاک کیا، کلیجہ دل نکالا گیا، اس کو دھویا اور پھر اس کو رکھ دیا اور پھر ویسے فٹ کر دیا. تو بڑی ڈری ہوئی آ کر اپنی والدہ سے بتلایا تو ان کی والدہ بھی بڑی ڈر گئیں، اور پھر اس موقع پر آ کر انہوں نے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ضلالت اور گمراہی کو ختم فرمائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ضلالت اور گمراہی کو ختم فرمایا. بہرحال وقت ہو گیا، آپ یہ طے کریں کہ ہم اس مہینے میں، ابھی سیرت پر اور گفتگو ہوگی، کہ ہم اس مہینے میں کم سے کم سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس نیت سے کریں گے کہ ہمارے سامنے سیرت ہوگی تو اس سیرت کی روشنی میں ہم بھی زندگی گزاریں گے. ایک اعلان کرنا یہ تھا آپ کی طرف سے، آپ کے محلے میں 15 سال سے لگاتار تراہے پر سیرت کا ایک جلسہ ہوتا ہے اسی ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی ولادت کی مناسبت سے، جس کو رحمت عالم کانفرنس کہا جاتا ہے، یہ اس کا عنوان ہے. تو اس سال یہ پروگرام کل انشاءاللہ، کل 30 اگست ہے، بعد نماز عشاء عزیز گنج تراہے پر ہوگا. تو اس میں آپ تشریف لائیں. ایک ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد بالگرامی قاسمی، جو دہلی سے تشریف لائیں گے، اور پورے ملک کے اندر، وہ پوری دنیا کے اندر وہ بیان کے لیے جاتے ہیں. بڑا اچھا ان کا خطاب ہوتا ہے. تو ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے ان پروگراموں کا کہ حضور کی سیرت کو سنیں گے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن جگہوں پر پروگرام ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، اب یہ سمجھ لیجئے وہ پروگرام ان کے وجود کا مسئلہ ہے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پروگرام ختم کر دیں، تو یہ پروگرام آپ کے وجود کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ان پروگراموں میں جو روڈوں اور چوراہوں پر ہوتے ہیں ضرور شریک ہوا کریں، اس لیے کہ یہ کام مسلمانوں کے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ایک طبقہ ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ اپنی شرکت کی کثرت سے یہ ثابت کریں کہ ہم حضور کے نام پر جو بھی پروگرام ہوگا، ہم اپنی نیند کو اور اپنے تھوڑے سے وقت کو فارغ کر کے اس میں ضرور شامل ہوں گے. تو آپ بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس میں لے کر آئیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.